بچی کا جرم یہ تھا کہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. گھر بیٹھ جائیں لیکن زندہ تو رہیں گی. تو اس کے موڈز یعنی سوئنگز ہوتے تھے, اس کے رویے کا پتہ نہیں تھا. گرم استری کر کے اس کی چھاتی پر لگاتا رہا, تب اسے کوئی دورہ نہیں پڑا جب اس کے سر میں کینچیاں مارا تھا. السلام علیکم, میں ہوں زبیر اوان. ناظرین, شیخو پورہ کے علاقہ مانا والا میں بہو کو بے رحمی کے ساتھ مبینہ طور پر قتل کر دیا جاتا ہے. پھر اس کو اتنے برے طریقے سے وہ ظالم درندے تشدد کا نشانہ بناتے رہے کہ شاید میں الفاظ میں بیان نہ کر پاؤں. طلعت نوید سینئر اینکر پرسن ہیں, میرے ساتھ موجود ہیں. موقع کے اوپر انہوں نے گھر والوں سے بات کی, سارا کچھ ہم انہی سے جانتے ہیں کہ آخر اس معصوم بچی کی کیا غلطی تھی جو اس کو اتنی دردناک موت سے ان درندوں نے دوچار کیا. طلعت بھائی, اتنا افسوسناک واقعہ, آخر اس بچی کی عمر کیا تھی, اس کا جرم کیا تھا جو اتنی بے رحمی کے ساتھ انہوں نے اس کو قتل کیا؟ بچی جو ہے 18 سال کی تھی. بچی کا جرم یہ تھا کہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. بچی کا جرم یہ تھا کہ بچی صبر والی تھی. بچی کا جرم یہ تھا کہ بچی 6 مہینے تک تکالیف برداشت کرتی رہی, 6 مہینے تک پریشانیاں برداشت کرتی رہی. محض اس لیے اپنے گھر والوں کو بتاتی نہیں رہی کہ میرے ماں باپ پریشان ہوں گے, میرے بہن بھائی پریشان ہوں گے. یہ جرم تھا بچی کا. جب بچیاں پریشان ہوتی ہیں ماں باپ کو بتا دینا چاہیے. بہتر حال یہی ہے, گھر بیٹھ جائیں لیکن زندہ تو رہیں گی. اب میں آپ کو کہانی بتاتا ہوں. یہ ہوتا کیا ہے جی, یہ زہیب نامی بندہ ہے, درزی کا کام کرتا ہے, ان کے محلے ہی رہتا ہے, قریبی کر کے. پسند آ جاتا ہے, بھائی بھی دیکھتا ہے کہ ٹھیک ہے لڑکا نمازی پرہیزی ہے, لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا. لیکن اتنا پتہ تھا کہ اس کے کوئی دوست یار نہیں ہے, کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بڑا اچھا لڑکا ہے. ایسے انسان کو اچھے ہی سمجھتے ہیں نا. اب یہ تو نہیں پتا کہ اگر کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے, کوئی وجہ ہو سکتی ہے, اس کے کوئی ذہنی مسئلہ ہو سکتا ہے. شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد جب گھر آتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ, تو وہ والدین بتا رہے تھے کہ وہ کونے میں لگ کے بیٹھا رہتا تھا. اس کے موڈ سوئنگز ہوتے تھے, اسے پتہ نہیں لگتا تھا. جب مرضی غصے میں آ جاتا تھا, جب مرضی چیخنا شروع کر دیتا تھا, جب مرضی ہنسنا شروع کر دیتا تھا, بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیتا تھا. اس کے موڈز یعنی سوئنگز ہوتے تھے, اس کے رویے کا پتہ نہیں لگتا. ذہنی طور پر بیمار تھا. 6 مہینے بچی برداشت کرتی رہی. ماں باپ بچی سے پوچھتے بھی ہیں بیٹا یہ آتا ہے, آ کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے, کیا مسئلہ ہے, اسے کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا کہ گھر والوں کو کیوں ضرور پریشان کرنا ہے. اس نے کہا کہ اس کا رویہ ہی ایسا ہے, یہ گھر میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. اب 6 مہینے شادی کو گزر جاتی ہیں, 6 مہینے وہ حمل ٹھہر جاتا. بچی 6 مہینے کی حاملہ تھی. اب بچی کے جو پیٹ میں تھی وہ بیٹی تھی. ان کے گھر والوں کو یہ مسئلہ تھا کہ یہ بیٹی کو پیدا کر رہی ہے, بچی کو پیدا. اسے روزانہ تانے سننے پڑنے کہ تمہارے پیٹ میں بچی ہے, ہمیں بچہ چاہیے تھا, لڑکا چاہیے تھا, اور تم بچی پیدا کر رہی ہو. وہ ٹارچر ہوتی رہتی تھی بچی. لیکن بچی نے گھر اف تک نہیں کی. میں بڑا حیران ہوا جب میں نے یہ چیزیں سنی کہ بچی اتنی پریشانیاں برداشت کرتی رہی. اب اس بدبخت نے کیا کیا, اس بچی کو گھر میں, اس کی آنکھ درزی تھا میں نے بتایا, اس کے گھر میں کینچیاں چھڑیاں وغیرہ یہ چیزیں عام تھی. وہ بچی کی آنکھوں میں سوئے مارتا رہا. سوئے مارنے سے پہلے گرم استری کر کے, جو ڈاکٹرز کی رپورٹ آئی ہے, گرم استری کر کے اس کی چھاتی پر لگاتا رہا, اس کی آنکھوں میں سوئے مارتا رہا. اس کے سر میں کینچیاں ماری گئی ہیں, اس کا دماغ کا مغز باہر آ گیا تھا. بھائی جو ہیں ہسپتال میں اس کے دماغ کا مغز دوبارہ اس کے اندر ڈالتے رہے, ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے. بھائی بتاتا ہے کہ ہمیں کال آتی ہے آپ کی بچی بیمار ہے, ہم لوگ جنرل آ گئے ہیں, لاہور آ گئے ہیں, تو آپ ہاسپٹل آ جائیں. وہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ وہ حاملہ ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ مسئلہ ہو, چھوٹا موٹا میڈیکل کا پرابلم ہو. گھر والے آتے ہیں سارے. جب ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو ہاسپٹل میں کیا دیکھتے ہیں کہ بچی وینٹیلیٹر پر ہے. بچی کے دماغ جو پھٹا ہوا ہے اس کے اندر سے مغز باہر آ رہا ہے. وہ بھائی کہتا میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں اس کے دماغ میں مغز رکھتا تھا, لیکن میں نے حوصلہ کیا. میری بہن کی سارا کا سارا جسم جو ہے گرم استریاں لگائی گئی تھی, وہ جلا ہوا تھا. اس کے جسم پہ جگہ جگہ کینچیاں ماری تھی. اس کا پیٹ چاک کر دیا تھا کہ جیسے وہ بیٹی ہے نا, اسے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے. اتنی بدبختی وہ کر رہے تھے. ایک خبیث انسان, وہ جو میں نے بتایا کہ اس کے رویے کا نہیں پتہ لگتا تھا, وہ کبھی غصے میں آ گیا کہ مسکرانا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا جیسے ہی ہم نے بچی کی حالت دیکھی, ہمیں وہاں پہ انہوں نے دیکھا, وہ وہاں سے فرار ہو گئی. اب وہ فرار ہونے کے بعد وہ 3 سے 4 دن تک ہسپتال کے باہر روتے رہے, چلاتے رہے. بچی نے ہوش نہیں بچی. پوچھا کیا بات ہوئی, انہوں نے کہا آخری بات یہ ہوئی تھی. ہم نے پوچھا زہیب کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے, میں اپنے گھر میں خوش ہوں, مجھے جانے دیں. بچی نے کوئی شکایت نہیں کی. اب 3 دن بعد ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بچی نہیں بچی, اس کو گھر لے جائیں. جب وہ گھر لا کے آتے ہیں, اتنی حالت غیر تھی گھر والوں کی. کبھی ماں بھی ہوش ہو رہی ہے, کبھی بہن بھی ہوش ہو رہی ہے, کبھی باپ بھی ہوش ہو رہا ہے. باپ کا یہ قصور تھا کہ باپ ایک مزدور ہے اور چوکیداری کرتا ہے. 500-600 روپیہ روزانہ مانگ مانگ کے گھروں سے لاتا ہے, پوری رات باہر رہتا ہے. 4 بیٹیاں اپنی پال رہا ہے. اس نے اپنی بچیاں پالی کیسے ہوں گی؟
اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے اپنی بچیوں کو کھلاتا رہا, پڑھاتا رہا. اور بدبخت نے کیا کہ اس لیے بچیاں پیدا کی جاتی ہیں کہ کسی کے گھر میں کوئی بھی انہیں مار دی. اس بدبخت کو یہ نہیں پتا, آپ نے کوئی جانور ذبح کرنا ہو نا تو انسان کے ہاتھ کانپ جاتے ہیں. کسی کو آپ نے چوٹ, کسی سے سوٹی جس کو کہتے ہیں چھڑی سے مارنا ہو تو دل نہیں کرتا کسی جانور کو بھی مارنے کو. وہ بدبخت دیکھے اس کے سر میں کینچیاں, آنکھوں میں سوئے, پیٹ چاک کرتے رہے, گرم استریاں لگاتے رہے. اس بچی پر کیا تکلیفیں گزری ہوگی. اب ہم نے طلب بھائی اتنا ظلم ہوتا رہا, کسی نے اس معصوم بچی کو بچانے کی زحمت نہیں کی. پوچھا, میں نے کہا کہ چیخو پکار ہو سکتی تھی, گھر والدین تھے اور اس کی بہنیں بھی تھیں, اس کے بھائی بھی تھے, وہ کدھر گئے؟ انہوں نے کہا وہ سارے کے سارے ملوث ہوں گے نا, اکیلے تو نہیں گھر میں ہوں گے. وہ چیخو پکار بھی کرتی رہی ہوگی, پر ان کا گھر ایسی لوکیشن میں جہاں پر اس کی چیخو پکار دور دور تک نہیں جا سکتی, کیونکہ ارد گرد پہلیاں درمیان میں ان کا گھر ہے. اقرا جو تکلیفیں برداشت کرتی رہی, اقرا جو پریشانیاں برداشت کرتی رہی, سارا کچھ ساتھ لے گئی ہے. یہ راضی رہ کے ہے, نہیں پتا کہ اقرا نے پہلے 6 ماہ 7 ماہ کیا تکلیفیں برداشت کی, پھر آخری دن جب اس کا تھا, جب بدبختی اس کے ساتھ کی گئی, اس دن اس کے ساتھ وہ کس تکلیف سے گزری ہوگی, کس اذیت سے گزری ہوگی. وہ چیخ رہی ہوگی مدد کے لیے کہ 2 جانیں لی, 1 جانے 2 جانے گئی. اور جب اس بدبخت کو زہیب کو پکڑا جاتا ہے, جو معاشرے میں رہنے کے قابل نہیں ہے, ایسے جانور لوگ, اس کو پکڑا جاتا ہے. اس کو پکڑنے کے بعد اس کو مرگی کے دورے پڑ رہے ہیں. اب جی اسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا, اسے تب مرگی کے دورے نہیں پڑے, تب اس کے ہاتھ نہیں کانپے جب کسی کی بیٹی کی آنکھوں میں سوئے مار رہا تھا برف والے, جب کسی کا پیٹ چاک کر رہا تھا, بچی نکال رہا تھا, اس کے ہاتھ تب نہیں کانپے, تب اسے کوئی دورہ نہیں پڑا جب اس کے سر میں کینچیاں مارا تھا. لیکن اب ہاسپٹل داخل ہے. اب پولیس نے کہا اب ہم کیا کر سکتے ہیں, تفتیش اب تب شروع ہوگی جب وہ ہاسپٹل سے واپس آئے گا, پھر اسے شامل تفتیش کیا جائے گا. گھر والوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب معاملہ دیکھیں, لیکن وہ باپ جو غریب ہے وہ صرف اسی امید میں ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے انصاف مل جائے. لیکن ابھی تک ہماری بدبختی یہ ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں انصاف مل جائے, لیکن انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. ان کے گھر علاقے کے چیئرمین, وائس چیئرمین, MNA, MPA ویسے تو ہر جگہ پہنچے ہوتے ہیں, ووٹ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کسی نے آگے داد رسی بھی نہیں کی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ریاست نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, آپ کو انصاف دلوائیں گے. ان کا گھر جو ہے دروازہ ٹوٹا ہے, چھت کاننے کی ہے, پلستر ہوا نہیں, 2-4 بھی ہیں. بہن کی حالت اگر آپ نے ٹک ٹاک پہ, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ ہر جگہ ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ بے ہوش ہو رہی ہے. وہ میرے ہوتے ہوئے ہم لوگوں نے کلپ بنایا, وہ بے ہوش ہو رہی ہے, اسے نہیں اپنی ہوش. انہیں صرف اپنی بہن چاہیے, 18 سال کی سب سے چھوٹی ان کی بہن تھی. اس کے بعد 2 چھوٹی ہیں, انہیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو گیا, ان کی بہن نے واپس آنے کے نہیں ہے نا, بس وہ روتی رہتی ہیں. وہ سب کو روتا دیکھتی ہیں, وہ روتی رہتی ہیں. بھائی یہ جو رشتہ کروایا تھا, یہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں میں کیا تھا یا غیروں میں کیا تھا؟ کس نے اس بچی کی شادی کروائی تھی وہاں پہ؟ ہمارے ذرائع کے مطابق ہمیں پتہ لگا تھا کہ پسند کی شادی ہے, لیکن جب وہاں پر پہنچے ہیں تو فیملی کا یہ کہنا ہے کہ کوئی رشتے والی تھی, اس نے رشتہ کروایا تھا. اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے, کوئی جاننے والے نہیں, لیکن محلے دار ہیں. یہ زہیب تھا, یہ درزی تھا. یہ ماں باپ نے سوچا تھا کہ یہ اچھے گھر سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارے جو بچوں کا مستقبل ہے وہ اچھا ہو جائے گا. صرف یہ چیزیں سوچی تھی, اور یہ سوچ کے انہوں نے وہاں پر بیاہ دی تھی وہ بچی. طلحہ بھائی آپ کا شکریہ, اور شکریہ اس بات کا کہ آپ اس بچی کو انصاف دلانے کے لیے موقع پہ پہنچے, آپ نے آواز بلند کی. ناظرین, اللہ کرے اس بچی کو انصاف ملے. یہ اب ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے کہ بے شک وہ ایک غریب کی بچی تھی, لیکن وہ بیٹی تھی. ہم بھی بیٹیوں والے ہیں, ہم بھی بہنوں والے ہیں. ایسے درندوں کو, ایسے ظالموں کو, چاہے وہ ذہنی مریض ہوں, ان کو نشان عبرت بنانا چاہیے, تاکہ کسی اور کی جرت نہ ہو کہ وہ اتنے برے طریقے کے ساتھ کسی کی بھی بیٹی کی جان لے لیں. تو اللہ پاک آپ کے, ہمارے, ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.